بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابطہ جنرل یو کے میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مواخذے کا یعنی امپیچمنٹ کا سامنا ہے، کیونکہ ان کے خلاف پارلیمنٹ میں زیادہ اکثریت سے امپیچمنٹ کا بل پاس ہو گیا ہے، اور یہ دوسری بار ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور امریکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی امریکی صدر کو 2 بار مواخذے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امپیچمنٹ کی منظوری کے بعد یعنی وہ منظور ہو گئی ہے، تو کل یعنی 15 جنوری کو امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے خلاف ٹرائل کیا جائے گا، کیونکہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے کیپٹل ہل جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے امریکہ کا، اس میں مظاہرے کے دوران مظاہرین کو بغاوت پہ اکسایا تھا۔ اب اگر اس ٹرائل میں صدر ٹرمپ کا جرم ثابت ہو گیا تو انہیں آئندہ کبھی بھی صدر کے عہدے پہ فائز ہونے سے روکا جا سکے گا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آگے کیا ہوگا یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن اس امپیچمنٹ کا اہم مقصد یہی ہے کہ مستقبل میں پھر کسی صدر کی یہ ہمت نہ ہو کہ وہ انتخابات میں ناکامی کی صورت میں دھاندلی کا الزام لگا کے امریکی جمہوریت پہ حملہ کریں اور وہاں کے جمہوریت کے مضبوط نظام کو بوگس یا دھاندلی زدہ قرار دے کے ملک میں بدامنی کی فضا قائم کر سکیں، کیونکہ اگر آج اس امپیچمنٹ کو کامیاب نہیں کیا جاتا تو پھر آگے آنے والا کوئی بھی صدر اگر وہ انتخابات میں ناکام ہوتا تو وہ یہ الزام لگا دیتا کہ ہمیں جعلی ووٹوں کی مدد سے نکالا گیا ہے، حقیقت میں ہم ہی جیتے ہیں، اور اس عمل سے امریکی نظام میں جو شفافیت نظر آتی ہے وہ دھندلی ہو جاتی، اور جس طرح تیسری دنیا کے ممالک میں انتخابات کے بعد جعلی بوگس انتخابات کی رٹ لگانی شروع ہو جاتی ہے، وہ امریکی معاشرے میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ اب صدر ٹرمپ کو سزا ملتی ہے یا نہیں، لیکن اس امپیچمنٹ کے ذریعے مستقبل میں منتخب ہونے والے صدور کو جارحانہ اقدام سے روکا جا سکے گا، اور اسی عمل کی ضرورت جو ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک اور خاص کر پاکستان میں بھی ہے، جہاں ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا ہے کہ کبھی انتخابات دھاندلی سے پاک ہوئے ہی نہیں۔ ایک پارٹی کامیاب ہوتی ہے تو دوسری اس پہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے، اور آئندہ 5 سال انہی الزامات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف کو لے لیجیے یا زرداری کو، یہی لوگ اور انہی کی پارٹیاں آتے جاتے رہے ہیں اور الزامات کی سیاست کو گرم رکھا ہے، لیکن اب جب خان صاحب کی حکومت میں یہ لٹیرے اور چور ثابت ہو گئے ہیں تو پی ڈی ایم بنا کے انہی لوگوں سے ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں جن پر اپنے اپنے دور حکومت میں الزام لگاتے تھے۔ نواز شریف یہاں برطانیہ میں مزے سے بیٹھے ہیں، وہاں پاکستان میں اپنی بیٹی کو حالات خراب کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں، اور ان کی سزا یافتہ بیٹی اپنے والد محترم کی ہدایت پہ مکمل عمل کرتے ہوئے اپنی وزارت کی کرسی پکی کرنا چاہتی ہیں، اور بلاول بھٹو بھی اپنے والد کی الزام کے زیر سایہ ہی سیاست کر رہے ہیں جو ان کا اسٹائل ہے۔ ان لوگوں نے پہلے یہ انکار کیا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، جب پی ڈی ایم بن گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی کوشش کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، پھر جب استعفے دینے کی بات آئی تو انہوں نے کہہ دیا ہم استعفے نہیں دیں گے، بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ ابھی شیخ رشید نے ایک تازہ جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ ان کے اپنی اس پریس کانفرنس میں جو ان پی ڈی ایم والوں نے یہ یو ٹرن لیا، اس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جس الیکشن کو وہ غیر آئینی کہتے رہے ہیں اب اس الیکشن میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ سینٹ کے الیکشن جو مارچ میں پاکستان میں ہونے والا ہے اس میں بھی حصہ لیں گے، لیکن ان سے ہم صرف اتنی ہی امید کر رہے ہیں کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں کریں گے اور قانون کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے۔ اس وقت پی ڈی ایم کو ملک کی ہر ادارے سے بشمول فوج سے تو کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے، کیونکہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، ان کو این آر او نہیں مل رہا ہے۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں مان رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کا شور مچانا ہی اس لیے کہ ان کو این آر او چاہیے تاکہ وہ آزادی سے اپنی کارروائی کر سکیں، ملک میں آ سکیں، جا سکیں۔ اس لیے وہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، پھر کبھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ یہ صورتحال چل رہی ہے، اور عمران خان ساری صورتحال میں جو آرام سے بیٹھے نظر آ رہے ہیں وہ کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں جو مارچ میں پاکستان میں سینٹ کے انتخابات ہوں گے اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پی ڈی ایم والے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پی ڈی ایم والے استعفے دیں گے، پھر اس سے ہی فائدہ ہوگا کہ سینٹ کے انتخابات میں خان صاحب کی پارٹی کو زیادہ اکثریت سے ووٹ مل جائیں گے، اور ان کو یہی سپورٹ چاہیے۔ اس سے خان صاحب کی جو حکومت ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گی، اور ملک کے لیے جو خان صاحب جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں اس کے ان معاملات پہ بالکل خود مختار ہو جائیں گے، ان کا دائرہ اختیار بڑھ جائے گا، حکومت میں ان کے پارٹی کے ممبر زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ بار بار اپنے جب بھی کسی جیسے یوٹیوبر سے ملاقات کر رہے تھے یا کوئی بھی وہ کانفرنس کرتے ہیں، کسی اس میں انٹرویو دیتے ہیں، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں اگر نیا ہوں لیکن میرے نیچے کام کرنے والے لوگ وہی ہیں جو مختلف پارٹیوں سے ہیں، ان کا طریقہ کار وہی ہے جو جیسی وہ سیاست ملک میں کرتے تھے اب بھی وہ وہی
سیاست کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں اگر وہ زیادہ سے زیادہ سینٹ میں ہوں گے، ان کے پاس جو ہے نا پوزیشن ہوگی، تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے معاملات میں خود مختار ہو جائیں گے، اور جو ریاست مدینہ بنانے کا خواب وہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں وہ بآسانی وہ پورا کر سکیں گے۔ اب ہمیں بھی انتظار ہے کہ مارچ میں کیا ہوگا، اور خان صاحب کو بھی انتظار ہے، اور آپ بھی انتظار کیجیے اور دعا بھی کیجیے۔ رابطہ چینل یوکے میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری بات اگر پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔